الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. توحید و رسالت کی تشریح صحابہ ہے، توحید و رسالت کی تشریح صحابہ ہے، سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہے، جو بار نبوت کا آقا نے اٹھایا تھا، جو بار نبوت کا آقا نے اٹھایا تھا، اس بار نبوت کے شہتیر صحابہ ہے. محترم و مکرم انتہائی قابل احترام سامعین، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات اقدس کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ ذات اپنے ہر بندے سے گفتگو کرے، بات فرمائے. اللہ نے اپنی گفتگو کے لیے، بات چیت کے لیے کچھ ہستیوں کو چنا، انتخاب کیا، جنہیں انبیاء اکرام کہا جاتا ہے. انبیاء اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام، یہ وہ جماعت ہے کہ اس جماعت سے اللہ نے ظاہراً بھی انسانوں کی طرح جیسے گفتگو ہوتی ہے، اس انداز میں بھی اور اپنے مخصوص انداز میں اللہ نے اپنی باتیں اپنے نبیوں پیغمبروں سے کی. پھر ان پیغمبروں نے وہ اللہ کی ہوئی باتیں اللہ کے اور بندوں سے کی. نبیوں کے علاوہ جو بندے موجود ہوتے، اللہ کی وہ باتیں نبیوں نے ان لوگوں سے کی. بات کو آسان کروں، میرے اور آپ کے نبی کو، امام الانبیاء کو جو باتیں اللہ نے کی، اللہ کے محبوب نبی نے وہ باتیں امت کے لوگوں سے کی. اور یاد رکھنا، وہ باتیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو بکر سے بھی کی، ابو جہل سے بھی کی. باتیں کیا تھی؟ توحید کی، اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کے احکامات کی وہ باتیں تھیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے، ارادے سے، اجازت سے ابو بکر سے بھی کی، ابو جہل سے بھی کی. نماز کی دعوت ابو بکر کو بھی دی، ابو جہل کو بھی دی. اللہ ایک ہے، اس کی وحدانیت کی تعلیم ابو بکر کو بھی دی، ابو جہل کو بھی دی. سب کو اللہ کا پیغام حضور نے پہنچایا. کچھ ایسے نیک لوگ ہوئے جنہوں نے اللہ کی باتیں جو حضور نے کی، انہوں نے ان باتوں کو مان لیا. کچھ ایسے تھے کہ ساری زندگی انہوں نے حضور کی باتوں کو نہ مانا. اصل میں باتیں وہ اللہ کی تھی، حضور ذریعہ تھے بات پہنچانے کا. جنہوں نے نہ مانی انہیں منکر، انکار کرنے والا، کفر کرنے والا یا کافر کہا جاتا ہے. اور جنہوں نے حضور کی ان باتوں کو مان لیا، اللہ کے دیے ہوئے پیغامات کو مان لیا،
ان لوگوں کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کہا جاتا ہے۔ سادہ لفظوں میں اس آدمی کو صحابی کہا جاتا ہے جس نے، حضور نے پیغام دیا کہ اللہ ایک ہے، اس نے کہا میں مانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ حضور نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں پڑھتا ہوں، مانتا ہوں، کامیاب ہونے کو تیار ہوں۔ اور یہ باتیں کرتے ہوئے اس نے کم از کم ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کا دیدار کر لیا، وہ صحابی رسول بن گیا، وہ صحابی بن گیا۔ مقام صحابیت یہ بہت اونچا، بڑا بلند مقام ہے۔ علامہ نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے تمام انبیاء اکرام کے کمالات کو، جمالات کو، حسن کو، جمال کو جمع کیا اور محمد الرسول اللہ بنا دیا۔ رب کائنات نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس تک سب نبیوں کو جتنے مقامات عطا فرمائے، جمالات عطا فرمائے، کمالات، معجزات عطا فرمائے، حسن عطا فرمایا ان تمام نبیوں کے حسن کو جمع کر لیا جائے، محمد الرسول اللہ بن جاتے ہیں۔ اور اگر محمد الرسول اللہ کے حسن و جمال کو کھولا جائے تو صحابہ بنتے جاتے ہیں۔ مقام صحابیت یہ بڑا بلند و بالا مقام ہے، بڑا عظمت والا مقام ہے۔ جنہوں نے رب کائنات کو بھی مانا، امام الانبیاء کی نبوت اور رسالت کو بھی مان لیا، امام الانبیاء کے چہرے انور کا دیدار بھی کر لیا، رب کائنات نے اس بات پر انہیں اتنا بڑا مقام عطا فرما دیا، اتنا بڑا مرتبہ عطا فرما دیا۔ صحابہ اکرام کے بعد آنے والے لوگ، تابعین و تبع تابعین و ائمہ مجتہدین و علماء صلحاء، عبادت گزار، شب زندہ گزار، جتنے بھی نیک لوگ قیامت تک آئیں گے صحابہ کے بعد، علماء اکرام نے لکھا ہے ان لاکھوں کروڑوں نیک لوگوں کی عظمتوں کو اکٹھا کر لو، ان لاکھوں کروڑوں لوگوں کی عظمتیں مل کر ایک صحابی کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مقام صحابیت بڑے عجیب انداز میں سمجھایا، بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے۔ فرمایا کہ قرآن مجید حضور کی علمی سیرت ہے، قرآن مجید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی علمی سیرت ہے، اور صحابہ اکرام حضور کی عملی سیرت ہے۔ صحابہ نے وہی تو کیا جو حضور نے حکم دیا یا حضور نے کر کے دکھایا۔ بلکہ ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بڑی عجیب بات ارشاد فرما دی، فرماتی ہیں آ لوگو، اللہ کے قرآن میں اور صحابہ اکرام میں فرق کوئی نہیں، قرآن اور صحابہ ایک ہی چیز ہے۔ وہ نبی کا علم ہے، علمی سیرت ہے، یہ نبی کا عمل ہے، عملی سیرت ہے۔ اور بلکہ عجیب نکتہ ہے اس کے اندر بھی، قرآن میں صحابہ میں بڑی آپس میں مماثلت موجود ہے۔ رب کائنات نے قرآن مجید مکمل کیا 23 سال کے عرصے میں، 23 سال کے عرصے میں قرآن مکمل ہوا، 23 سال کے عرصے میں ہی صحابہ کی جماعت مکمل ہوئی۔ اللہ نے 23 سال لگائے نا قرآن نازل کرنے میں، 23 سال میں قرآن بنا، اللہ کی طرف سے زمین پر آیا، تیار ہوا، مکمل ہوا، اور حضور کی 23 سالہ محنت کے ہی نتیجے میں صحابہ کی جماعت مکمل ہوئی۔ قرآن مجید کو اگر پڑھ کے دیکھو
چھوٹے بچے جب قرآن مجید پڑھنے کے لیے مدرسے میں جاتے ہیں، استاد کہتا ہے قرآن پڑھ، یہ سورت مکی ہے، یہ سورت مدنی ہے، کوئی سورت مکی ہے کوئی مدنی ہے۔ صحابہ اکرام بھی یوں ہی ہے، کوئی مکے کا صحابی، کوئی مدینے کا صحابی، کوئی مکی صحابی، کوئی مدنی صحابی، کوئی مہاجر صحابی، کوئی انصار صحابی۔ قرآن مجید میں بھی محکمات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں۔ صحابہ اکرام کی جماعت بھی یوں ہی نظر آتی ہے، ان میں محکمات بھی ہیں، متشابہات بھی ہے۔ جس طرح قرآن مجید کا ادب ضروری، اسی طرح صحابہ کی جماعت کا ادب بھی ضروری۔ قرآن پڑھنا ضروری، صحابہ کی زندگی پڑھنا ضروری، قرآن پڑھ کر عمل کرنا ضروری، صحابہ کی اتباع کرنا، ان کی زندگی پر عمل کرنا بھی ضروری۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، مسلمانوں، یہ جو تمہارا ایمان ہے نا، ایمان تمہارے دلوں میں آیا، ایمان تمہارے دلوں میں آیا، اللہ فرماتے ہیں یہ میرا ایمان اتنا خوبصورت ہے، اتنی بہترین چیز ہے، یہ ایمان جس دل میں آ جائے وہ دل خوبصورت ہو جاتا ہے۔ گلاب کا پھول خود خوبصورت ہے، کسی کیاری میں، کسی کھیت میں، کسی باغ میں، کسی گھر میں، کسی کمرے میں لا کے گملے میں رکھ دو، وہ کمرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ گلاب بڑا خوبصورت ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں لوگوں، یہ ایمان بڑی زبردست چیز ہے، بڑی عالی شان چیز ہے، بڑی خوبصورت چیز ہے۔ یہ ایمان جس دل میں آ گیا وہ دل بڑا خوبصورت ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن فرمایا رب کائنات نے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، میرے صحابہ کا دل اتنا خوبصورت ہے، ان کے دلوں میں ایمان آیا تو ایمان خوبصورت ہو گیا۔ ہمارے دلوں میں ایمان آئے تو ہمارا دل خوبصورت۔ فرمایا صحابہ کا دل اتنا زبردست ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ ایمان اس میں آیا تو ایمان خوبصورت ہو گیا۔ لہذا مجھے یہ جملہ کہنا پڑے گا اور سب کو عمل کرنا پڑے گا کہ دین وہ جو ہمیں صحابہ نے دیا، دین وہ جو صحابہ نے سکھایا، دین وہ ہے جس پر صحابہ نے چل کے دکھایا، عمل کر کے دکھایا۔ صحابہ نے ہمیں بتلایا کہ دین پر عمل کرنا کیسے ہے۔ 3 نکتے ہیں، ذرا توجہ سے سننا، پھر میں آگے آپ کو صحابہ کی عظمت سناتا ہوں۔ لیکن یہ بڑی قیمتی باتیں ہیں، آپ کی مرضی ہے ضائع کر دینا یا سنبھال کے رکھنا، آپ کی مرضی۔ سنبھال کے رکھو گے فائدہ ہوگا، کئی ایمان کے لٹیروں سے بچ جاؤ گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عمل کیا، کام کیا، حضور نے کوئی عمل کیا، کام کیا، صحابہ نے دیکھا کہ حضور نے یہ کام کیا ہے، صحابہ نے بھی اس پہ عمل کیا، وہ کام کیا۔ اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام سنت ہے، کہ جو کام حضور نے کیا، وہ کام صحابہ نے کیا، وہ کام ہم بھی کریں، ہم پر ضروری ہے، لازم ہے۔ نقطہ نمبر 2، بڑی توجہ سے سنیں گے اور سنبھال کے رکھیں گے۔ پہلی بات یہ، حضور نے ایک عمل کیا، کام کیا، صحابہ نے دیکھا کہ حضور یہ کام کر رہے ہیں، صحابہ نے بھی کیا، ہم بھی کریں گے، اسی کا نام دین ہے۔ اگلی بات، حضور نے ایک کام کیا، صحابہ نے نہیں کیا۔ حضور نے ایک کام کیا، میں اس سے پہلے ایک جملہ بولتا ہوں تاکہ بات مزید سمجھ آئے۔ علماء سے آپ سنتے رہتے ہو کہ صحابہ معیار حق ہے، پتہ چلا ہم نے حضور کی زندگی کو صحابہ میں دیکھنا ہے کہ صحابہ نے اس کام پر کتنا عمل کیا۔ جس پر صحابہ نے عمل کیا ہم بھی کریں گے، جس پر صحابہ نے عمل نہیں کیا ہم بھی نہیں کریں گے۔ اور یاد رکھنا، یہ کام کرنے پہ ہم گستاخ نہیں بنیں گے
کہ حضور کا عمل تھا، صحابی نے نہیں کیا تو ہم نہ کریں، کیا بات ہوئی بھائی؟ ہاں، اسی کا نام دین ہے۔ حضور نے ایک کام کیا، صحابہ نے نہیں کیا، ہم بھی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ صحابہ نے اس پہ عمل نہ کر کے ہمیں بتایا کہ یہ کوئی اللہ کا حکم امت کے لیے نہیں ہے، شریعت کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کی کوئی خوبی ہے، خصوصیت ہے، اس پر عمل حضور نے کیا، ہم نہیں کر سکتے۔ مثال، یہ ممبر جس کے اوپر میں بیٹھا ہوں، حضور نے اس ممبر کے اوپر نماز کی نیت باندھی، ممبر کے اوپر، بخاری شریف حدیث کی کتاب میں ہے، حضور نے ممبر پر نماز کی نیت باندھی، جب سجدے میں جانے لگے پیچھے ہٹے، نیچے سجدہ کیا۔ صحابہ نے کبھی بھی ممبر پر کھڑے ہو کے نماز کی نیت نہیں باندھی۔ کیوں؟ وہ حضور کی ایک خوبی تھی، خصوصیت تھی، اللہ نے حضور سے کرایا، امت کے لیے یہ کام نہیں ہے، صحابہ نے یہ کام نہیں کیا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نماز کی نیت باندھی، گود میں بچی کو لیا ہوا تھا، گود میں بچہ ہے، اس حال میں حضور نے نماز پڑھی، لیکن تمام زندگی میں 1.5 لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک نے بھی اس طرح کی نماز نہیں پڑھی۔ پتہ چلا جو کام حضور نے کیا لیکن صحابہ نے نہیں کیا، تو ہم بھی، صحابہ نے نہیں کیا، ہمیں بھی حکم ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے بلکہ اس طرح کریں گے جس طرح صحابہ نے کیا ہے۔ حضور نے شادیاں فرمائی 11، صحابہ 4 سے اوپر نہیں گئے، 4 سے اوپر نہیں گئے، زیادہ سے زیادہ 4 کی، 5 نہیں کی۔ پتہ تھا، جانتے تھے شریعت کا حکم یہ ہے، 4 کے بعد اگر 5ویں کی تو 4 بھی ختم، ایمان بھی ختم، پچھلی 4 بھی ختم، ایمان بھی ختم۔ تو صحابہ اکرام نے ہمیں بتلا دیا کہ ٹھیک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 شادیاں فرمائی ہے، یہ حضور کی خصوصیت ہے، یہ آپ کی عظمت ہے، لیکن ہمارے لیے حکم یہ 11 کا نہیں ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے 1 سے زیادہ اگر کرنی پڑے تو 4 بیک وقت کر سکتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، حضور نے کوئی کام کیا ہے لیکن صحابہ نے نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگلی بات، حضور نے ایک کام نہیں کیا، صحابہ نے کیا، ہم بھی کریں گے۔ صحابہ نے ہمیں سمجھایا کسی وجہ سے حضور نے نہیں کیا لیکن ہمیں حکم ہے۔ ایک بہت بڑی مثال، رمضان المبارک آتا ہے نا جی، آپ کی زندگی میں بھی آیا ہوگا، تو ہم قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کرتے ہیں، ہر مسجد میں قرآن مکمل پڑھا جاتا ہے، ختم ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی رمضان میں بھی قرآن پورا تلاوت ختم نہیں کیا، کبھی بھی، لیکن صحابہ پورا قرآن پڑھا کرتے تھے، تراویحوں میں، نمازوں میں، دن میں، رات میں، تابعین، تبع تابعین، ائمہ آج تک تمام حفاظ پڑھتے ہیں تراویحوں میں، لیکن حضور نے، یاد رکھیں، کبھی بھی پورا قرآن ختم نہیں کیا۔ میں دیکھ رہا ہوں کچھ چہرے حیران ہو رہے ہیں میرے اس جملے پہ، سمجھا دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا ربیع الاول کے مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں، آپ کے وصال سے 2.5 مہینے پہلے قرآن مکمل ہوا۔ ذی الحج کے مہینے میں، حج کے موقع پر آخری آیت نازل ہوئی، قرآن مکمل ہوا۔ حضور کو رمضان کوئی ایسا ملا ہی نہیں جس میں قرآن مکمل ہو۔
لہذا پتہ چلا قرآن مکمل حضور نے رمضان میں تلاوت نہیں کیا، لیکن صحابہ نے کیا۔ کیوں؟ پورے قرآن کی تلاوت کرنے پہ ثواب ہے، اس لیے اس وقت قرآن مکمل نہیں تھا۔ حضور نے مکمل تلاوت کیسے کرنی تھی؟ اب مکمل ہو گیا، صحابہ نے پورے قرآن کی تراویحوں میں تلاوت کی تو ہم بھی تلاوت کریں گے۔ تینوں نقطے سمجھ میں آ گئے بھی؟ حضور نے کوئی کام کیا، صحابہ نے بھی کیا، ہم بھی کریں گے۔ حضور نے کوئی کام کیا، صحابہ نے نہیں کیا، ہم بھی نہیں کریں گے، کہ یہ حضور کی کوئی خوبی ہے، خصوصیت ہے۔ ایسے ہی حضور نے کوئی کام نہیں کیا، صحابہ جان گئے کہ کیوں نہیں کیا، کوئی وجہ تھی تو نہیں کیا، بہرحال یہ کرنے کا ہے، صحابہ نے پھر ساری زندگی کیا تو ہم بھی کریں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ صحابہ اکرام انہی کے ذریعے سے ہمیں دین ملا ہے، دین اسلام ہم تک پہنچ گیا، انہوں نے کامل دین لا کر ہمیں پہنچا دیا، رتی برابر بھی انہوں نے کمی بیشی نہیں کی، ذرہ برابر بھی کوئی کمی بیشی انہوں نے دین کے اندر نہیں کی، ایمان کے اندر نہیں کی، قرآن کے اندر نہیں کی۔ تو پتہ چلا کہ دین وہ ہے جو صحابہ کی جماعت نے دیا ہے۔ شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، نعرہ تکبیر۔ صحابہ اکرام یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، انبیاء کے بعد جن کا مقام ہے وہ صحابہ اکرام ہی تو ہیں، وہ اہل بیت ہی تو ہیں۔ اہل بیت بھی صحابہ ہیں، وہ گھر کے صحابہ ہیں، باقی باہر والے صحابہ ہیں۔ وہ گھر والے، یہ در والے اہل بیت بھی صحابہ ہیں۔ جیسے آپ بھی مسلمان، میں بھی مسلمان، میرا بچہ بھی مسلمان، لیکن وہ بچہ وہ ڈبل، یعنی میرا نسبت ڈبل ہے، گھر کا بھی فرد ہے اور مسلمان بھی ہے۔ آپ باہر کے ہوں، صحابہ اکرام باہر کے تھے، اللہ نے پتہ نہیں کہاں کہاں سے چن چن کر لا کر امام الانبیاء کی جھولی میں ڈال دی۔ حضور نے فرمایا لوگوں، صحابہ یاد رکھنا، تم میں سے کوئی بھی اپنی مرضی کوشش سے صحابی نہیں بنا، جس کا چناؤ اللہ نے کیا، جس کا انتخاب اللہ نے کیا، وہ عرب میں تھا، عجم میں تھا، وہ یمن میں تھا، وہ شام میں تھا، وہ کہیں بھی تھا، جس کا دل اللہ کو اچھا لگا، ایسا لگا کہ اس کے دل میں جذبات بڑے اچھے ہیں، اللہ نے وہ لا کر چن کر میری جھولی میں ڈال دیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اختار لی واختار لی اصحابی، اللہ نے امام الانبیاء بنانے کے لیے مجھے چنا، میرا انتخاب کیا، اور میرے لیے ایک ایک صحابی کا انتخاب کیا گیا۔ کوئی صحابی کہیں بھی موجود تھا جو میرے لیے بہتر تھا، جس کا دل اس لائق تھا، جس کا دماغ اس لائق تھا۔ رب کائنات نے چہروں کو نہیں دیکھا، سونے سونے چہروں والے نہیں دیے، لمبے قدوں قامت والے نہیں دیے، مالدار نہیں دیے، سردار نہیں دیے، بلکہ اللہ نے خود فرمایا جس کے دل میں جذبات ایسے تھے کہ یہ بندہ وہ ہے میرے محبوب نبی کے لیے، میرے دین کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، رب کی محبت میں مال دینا پڑا دے دے گا، اولاد قربان کرنی پڑی کر دے گا، بیوی بچہ قربان کرنا پڑا کر دے گا، کوٹھی چھوڑنی پڑی بنگلہ قربان کر دے گا، ہر چیز قربان کر دے گا، حتیٰ کہ امام الانبیاء کی محبت میں یہ اپنی جان کا نذرانہ بھی دے دے گا۔
اس قسم کے جو لوگ تھے رب کائنات نے چن چن کر لا کر امام الانبیاء کو عطا فرما دیے. ابو بکر کو بنو تمیم سے چن کر لا کر دے دیا, عمر کو بنو عدی سے لا کر کے دیا, عثمان کو بنو امیہ سے چن کر لا کر امام الانبیاء کی جھولی میں ڈال دیا, علی المرتضیٰ کو بنو قریش سے لا کر کے دیا, حبشہ کا بلال دے دیا, سہیب روم سے لا کر کے دے دیا, فارس میں سے سلمان لا کر کے دے دیا, ابو ذر قبیلہ غفار سے لا کر کے دے دیا, کوئی یمن سے, کوئی شام سے, کوئی ملک پاکستان سے. رب کائنات کو جو پسند آیا امام الانبیاء کی جھولی میں ڈال دیا. نبیوں میں رسولوں میں محمد ہی چنیدہ ہے, نبیوں میں رسولوں میں محمد ہی چنیدہ ہے. صحابہ بھی دیے چن چن کہ یہ یار ہو جائے, صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے. تیرا بھی رب کی جنت میں محل تیار ہو جائے. اور لوگوں, صحابہ اکرام کی جماعت یہ بڑی عظیم جماعت ہے. قرآن مجید نے تو بڑے عجیب انداز میں تعارف کرا دیا. اے قرآن ذرا بتا تو صحیح, تو نے اپنے رب کے حکم پر تو نے صحابہ اکرام کو نام کیا دے دیا؟ قرآن کہتا ہے صحابہ کا نام ہے حزب اللہ, صحابہ کا نام ہے حزب اللہ. صحابہ کا عرف یعنی لقب اللہ نے عطا فرمایا. صحابہ کا لقب اہل اللہ, ایک اور صحابہ کا لقب رجال اللہ. صحابہ نے جس مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے اس مدرسے کا نام ہے بیت اللہ. صحابہ کے استاد کا نام ہے رسول اللہ. صحابہ کی کتاب کا نام ہے, نصاب کا نام ہے کتاب اللہ. اور صحابہ اکرام نے کا امتحان لیا. صحابہ نے جو پڑھائی کی, پڑھائی کا امتحان لینے والا خود اللہ. صحابہ کامیاب ہو گئے, کامران ہو گئے. اللہ نے کامیابی پر جو تمغہ عطا فرمایا اس کا نام ہے رضی اللہ. توحید و رسالت کی تشریح صحابہ ہے, توحید و رسالت کی تشریح صحابہ ہے. سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہے. جو بار نبوت کا سرکار نے اٹھایا تھا, جو بار نبوت کا آقا نے اٹھایا تھا, اس بار نبوت کے شہدیر صحابہ ہے. رب کائنات نے صحابہ اکرام کو بڑے عظیم مقصد کے لیے بڑی عظیم جگہ پر ان عظیم ہستیوں کو جمع فرما دیا. بڑے قیمتی لوگ صحابہ اکرام, لیکن جس نے جتنی بڑی اور جتنی زیادہ قربانی دی اتنا بڑا مقام ملا. جتنی بڑی, جتنی زیادہ قربانی دی اس صحابی کو اتنا بڑا مقام ملا. ٹھیک ہے, تمام صحابہ جنتی, میں جنت تقسیم نہیں کر رہا. قرآن پڑھو, اللہ نے فرمایا کہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جیسے اللہ نے سند لے کے مہر لگائی, جا تو بھی جنتی, تو بھی جنتی, تو بھی جنتی, میں تجھ سے راضی, تم مجھ سے راضی ہو جاؤ, جاؤ جنت میں جاؤ. تمام صحابہ جنتی. یہ عظمتیں تو ٹھیک ہے, لیکن کسی نے تھوڑی قربانی دی, کسی نے زیادہ, کسی نے صرف مال لٹایا, کسی نے بیوی بچے بھی قربان کر دیے.
کسی نے اپنی جان بھی قربان کر دی، سب برابر کوئی نہیں۔ اللہ نے خود فرمایا قرآن مجید میں سورۃ الحدید کے اندر، رب کائنات نے خود اعلان فرما دیا کہ تمام صحابہ کی جماعت ٹھیک ہے، جنتی ہے، سب کے سب مفلحون ہے، کامیاب ہے، پکے مومن ہیں، تمام باتیں ٹھیک ہیں، لیکن عظمت کے اعتبار سے پھر بھی سارے برابر کوئی نہیں۔ فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ وہ لوگ جب میرا نبی بالکل اکیلا تھا، کوئی نہ تھا، جنہوں نے آگے آ کر اپنے سینے پیش کیے کہ پتھر یہاں مارو وہاں نہیں، ہماری جان سے گزر کر ہمارے نبی تک پہنچو گے، جب تک ہم زندہ ہیں اس وقت تک تم ہمارے نبی کا بال بھی کا نہیں کر سکتے۔ جنہوں نے آ کر پتھر کھائے، جنہوں نے اپنا سینہ پیش کیا، جنہوں نے اپنے بچے پیش کیے، اس زمانے میں اپنا مال قربان کیا، اس وقت اسلام قبول کیا جب اسلام قبول کرنا پھولوں کی سیج نہیں تھی، گردن پر تلواریں آیا کرتی تھی۔ فرمایا کسی نے اس وقت کلمہ پڑھا ہو اور کسی نے آسانی کے زمانے میں پڑھا ہو، آسانی والا بھی جنتی ہے، کُلًّا وعد اللہ الحسنى، سب جنتی ہیں، لیکن بعد والے پہلے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ کے لیے، کسی سیاستدان کے لیے کوئی 30 سال بچپن سے قربانی دے، پورا خاندان قربانی دے، اور ایک اس وقت آ کے ملے جب آپ ایم پی اے ایم این اے بن گئے، ٹھیک ہے وہ آپ کا قدردان بن گیا، آپ بھی قدر کرو گے، لیکن آپ جانتے ہو کہ میں ان کو جانتا ہوں، یہ بڑے پرانے خدمت گزار ہیں، یہ پرانے ہیں۔ رب کائنات نے یہی بات فرما دی، لوگوں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، اس زمانے میں اپنی جانیں قربان کی ہے، اس زمانے میں بیوی بچے قربان کیے ہیں، اس زمانے میں جب ایمان لانا یہ کانٹوں پہ چلنے کے برابر تھا، آگ کے انگاروں پہ چلنے کے برابر تھا، اس وقت جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جو بعد میں ایمان لائے ہیں، بعد والے بھی بڑے اہم لوگ ہیں، یہ بھی صحابہ کی جماعت ہے، لیکن یہ بعد والے پہلوں کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لا یستوی، برابر نہیں ہے، یہ بعد والے پہلوں سے پتہ چلا۔ فتح مکہ سے پہلے والے جو صحابہ ہیں ان کی عظمت بعد والوں سے بھی زیادہ، اور جو یہ فتح مکہ سے پہلے والے ہیں نا، یہ بھی سارے برابر کوئی نہیں، یہ بھی سب برابر نہیں۔ اللہ نے فرمایا ان میں سے وہ 1400 کیکر کا درخت ہے، حضور درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، صحابہ نے لمبی لائن لگا رکھی ہے۔ اللہ کیوں لگا رکھی ہے؟ حضور پریشان ہوئے، وہ جو غلط خبر آئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، غلط خبر آئی، حالانکہ حضرت عثمان مکہ میں زندہ ہیں، لیکن اس غلط خبر کے آنے کی وجہ سے حضور کو دکھ پہنچا کہ میرے عثمان کو شہید کر دیا۔ 1400 صحابہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آقا گھبرائیں نہیں، اپنی جان دیں گے لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضور نے فرمایا تم تیار ہو؟ جب تک خون کا آخری قطرہ موجود ہے، خون عثمان کا بدلہ لیتے رہو گے۔ صحابہ نے کہا آقا ہاتھ اٹھائیں، ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھانے کو، بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ حضور نے فرمایا آؤ بیعت کرو۔ 1400 صحابہ آ رہے ہیں، بیعت کر کے جا رہے ہیں۔ آقا جب تک زندہ رہیں گے
آپ کے عثمان کے خون کا بدلہ ان ظالموں سے لیتے رہیں گے، لیتے رہیں گے، لیتے رہیں گے۔ اب ذرا تخیل میں جاؤ، تصور میں جاؤ۔ حضور نے اپنا دست مبارک آگے دراز فرمایا، ایک صحابی آئے بیعت کر کے چلے گئے، دوسرے آئے چلے گئے، تیسرے آئے چلے گئے، 1000 ہو گئے، یہ 1400 مکمل ہو گئے۔ تصور میں بات کر رہا ہوں، 1400 ہاتھوں کا ڈھیر لگا ہوا، 1400 ہاتھوں کا ڈھیر امام الانبیاء کے دست مبارک کے اوپر لگا ہوا ہے۔ تمام صحابہ اکرام یہ بیعت کر کے آگے ہو رہی ہیں، ہٹتے جا رہی ہیں، یعنی تصور میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے یہ ہاتھوں کا ڈھیر لگوا دیا۔ جب سب صحابہ نے بیعت کر لی، اللہ رب العزت نے آواز لگائی، اے میرے محبوب نبی، ان 1400 صحابہ کو خوشخبری سنا دو، خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے ان کے دلوں میں جو جذبات بھڑک رہے ہیں، ان کے جذبات کو قبول کرتے ہوئے میں اللہ نے ان 1400 صحابہ پہ جنت واجب کر دی۔ 1400 پہ جنت واجب ہو گئی۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، او میرے محبوب نبی، یہ سچے لوگ ہیں، یہ کھرے لوگ ہیں، یہ مر مٹیں گے خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے۔ انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ خون عثمان کا بدلہ لینے کی جو بیعت کی ہے، انہیں خوشخبری سنا دو، تم سارے کے سارے پکے جنتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، مقام الصحابہ، عظمت الصحابہ، نعرہ تکبیر۔ یہ تو ہو گئی خوشخبری، یہ تو ہوئی خوشخبری۔ اللہ نے فرمایا یہ 1400 جنتی، مہر لگا دی میں نے، میں اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ لیکن رب کائنات نے ایک بڑا عجیب اعلان فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا، اے میرے محبوب نبی، آپ نے یہ دست مبارک کیوں دراز کیا ہوا ہے؟ صحابہ یہ آ کر بیعت کیوں کر رہے ہیں؟ حضور نے عرض کر دی، مولا میرے عثمان کو شہید کر دیا گیا، میں اپنے عثمان کا بدلہ لوں گا، یہ بھی بدلہ لیں گے، سارے صحابہ بدلہ لینے کو تیار ہے، یہ میرا ہاتھ ہے۔ اوپر سارے صحابہ اکرام نے بیعت کے لیے ہاتھ رکھ دیا۔ حضور نے فرمایا، مولا گواہ ہو جائیے، مجھے عثمان اتنا عزیز ہے، اس بیعت کے اندر میں عثمان کو بھی شامل کرتا ہوں۔ کیوں؟ اللہ نے جو فرمایا نا، اس بیعت میں جتنے شریک ہیں سب لقد رضی اللہ، میں اللہ راضی ہو گیا۔ حضور نے فوراً اپنے دائیں دست مبارک کو فرمایا، لوگوں گواہ ہو جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے یہ ہاتھ میرا نہیں، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، میں اس بیعت میں عثمان کو بھی شریک کرتا ہوں، تاکہ لقد رضی اللہ میں عثمان بھی شریک ہو جائے۔ ان جذبات کو جب اللہ نے دیکھا، رب کائنات نے اعلان فرما دیا، لوگوں یہ تم نے جو بیعت میرے محبوب نبی کے ہاتھ پر کی ہے، یوں سمجھ لو تم نے نبی کے ہاتھ پر نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے۔ یہ نیچے والا ہاتھ میرے نبی کا ہے، اوپر 1400 صحابہ کا ہے، پھر دایاں ہاتھ حضور نے فرمایا یہ میرا نہیں، اس کو سمجھو عثمان کا ہاتھ ہے۔ اللہ نے فرمایا، لوگو ید اللہ فوق ایدیہم، اگر اوپر یہ عثمان کا ہاتھ ہے، نیچے امام الانبیاء کا ہاتھ ہے، پھر ان سب ہاتھوں کے اوپر میں اللہ کا ہاتھ ہے۔ فرمایا فتح مکہ سے پہلے والے جو عظیم لوگ ہیں، ان میں سے یہ 1400 بیعت رضوان والے ان میں سے بھی زیادہ عظمت والے ہیں۔ اور فرمایا ان 1400 میں سے
313 وہ جو نہتے آ کر کے جنگ بدر میں لڑے، تلواریں کوئی نہیں، لڑنے کے لیے تیر کوئی نہیں، بس اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا، اپنی نہتی یہ جان لے کر کے آ گئے کہ یہی قربان کر دیں گے، اللہ تو راضی ہو، اللہ تو راضی ہو، اپنی جان لے کے آ گئے۔ ہائے ہائے، جب جان لے کے آئے امام الانبیاء بھی تڑپ اٹھے، عریش لگایا گیا، ایسے ہی ایک چھپر سا خیمہ لگایا گیا، حضور ساری رات سجدے میں ہے، آنسو بہائے، مولا یہ 313 اگر چلے گئے، یہ ختم ہو گئے، ادھر مقابلے میں 1000 ہیں، ان کے پلے سب کچھ ہے، ان کے پلے کچھ بھی نہیں، پیٹ میں بھی کچھ نہیں، کھایا پیا بھی کچھ نہیں، اگر یہ جماعت میری مختصر سی آج ختم ہو گئی، قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہ بچے گا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب گھبرائیے نہیں، آپ کی مدد کے لیے میں اللہ خود آؤں گا۔ اللہ آئے، اللہ نے فرشتے بھیجے، 1000 فرشتہ اللہ نے نازل کیا عظمت کے لیے، ورنہ ایک فرشتہ ہی کافی ہے، ایک فرشتہ اپنا پر مارتا سارے ختم۔ اللہ نے عظمت کے لیے، تسلی کے لیے، صحابہ کی دلداری کے لیے، صحابہ کہتے ہیں سفید گھوڑوں والے، سفید کپڑوں والے، سفید پگڑیوں والے جو ہم نے جنگ بدر میں دیکھے، نہ پہلے تھے نہ بعد میں تھے، ہماری طرف سے کافروں کو رگڑ دیا، ہماری طرف سے لڑے۔ ایک دن جبرائیل آئے جنگ بدر کے بعد، کہنے لگے آقا وہ جو 1000 فرشتہ آیا تھا نا جنگ بدر میں، اللہ نے آپ کی جماعت کی مدد کرنے کی وجہ سے 1000 فرشتے نے صحابہ کی مدد کی۔ یہ صحابہ اتنے عظیم لوگ ہیں، ان کی مدد کے لیے جو فرشتے جنگ بدر میں آئے تھے، اللہ نے ان 1000 فرشتوں کا مقام مرتبہ اور فرشتوں سے بلند کر دیا۔ جھولی فرما لی فوراً حضور نے، مولا جنگ بدر کے فرشتوں کو مقام دے دیا، میرے صحابہ کو کیا ملا؟ اللہ اکبر، امت کی اتنی فکر، فوراً جھولی پھیلا دی، مولا آپ نے فرشتوں کو مقام دے دیا، مرتبہ دے دیا، جو بدر کے میدان میں آئے تھے، میرے صحابہ بھی تو جنگ بدر میں گئے، نہتے لڑے، کھانا کوئی نہیں، تلوار کوئی نہیں، تیل کوئی نہیں، اوزار کوئی نہیں، اس کے باوجود جا کر مولا آپ کے لیے انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، کھڑے ہو گئے نہتی جانیں لے کر، فرشتوں کو مرتبہ مل گیا، ان کے لیے آپ نے کوئی اعلان نہیں فرمایا، رب کائنات نے فرمایا ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر، اللہ نے اپنے عرش پر بیٹھ کر بدر والوں کو بڑے غور سے دیکھا، بڑے جھانک جھانک کے دیکھا، بڑے محبت سے دیکھا، اپنے یہ ننگے پاؤں، یہ کپڑا بھی کوئی نہیں، اسباب بھی کوئی نہیں، اپنی جان لے کر کے آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا، او بدر والوں اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اے بدر والوں آج کے بعد جو دل کرے کرتے پھرو، تم سے کسی بات کا سوال نہیں ہوگا، رب کائنات نے تمہارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا، تم پکے جنتی۔ اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا ان 313 کو، اللہ نے ان میں سے بھی پھر چھانٹا۔ 10 لوگ ایسے ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، وہ ان 313 میں بھی زیادہ عظمت والے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی مجلس میں صحابہ اکرام تشریف فرما ہے، ایک ہی مجلس میں 10 لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی، انہی کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر
بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، ابو عبیدہ جنتی، عبد الرحمن جنتی۔ 10 لوگوں کے لیے ایک ہی مجلس میں ارشاد فرما دیا یہ جنتی، یہ جنتی۔ علماء نے لکھا ہے ان 10 لوگوں کی عظمتوں کا مقابلہ باقی صحابہ نہیں کر سکتے۔ پھر 10 میں سے بھی اللہ نے انتخاب کیا، فرمایا ان 10 میں سے 4 کو زیادہ مرتبہ حاصل ہے جو امام الانبیاء کے نائب بنے، خلیفہ بنے، خلفائے راشدین۔ 4 خلیفہ کا مقام باقی 10 مبشرہ سے بھی اعلیٰ، بدری صحابہ سے بھی اعلیٰ، فتح مکہ سے پہلے والوں سے بھی اعلیٰ، بیعت رضوان والوں سے بھی اعلیٰ۔ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، شیر خدا علی المرتضی، یہ 4 لوگوں کی عظمت کا مقابلہ باقی صحابہ بھی نہیں کر سکتے۔ رب کائنات نے ان لوگوں کو بڑی شان اور بڑی عظمت اور بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ قربان جائیں، اللہ نے ان میں بھی چھلنی لگا دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے یہ 4 بڑے عظیم ہیں، یہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ 4 بڑے عالی شان لوگ ہیں، ان کی عظمت کا مقابلہ میرے سگے چچا عباس بھی نہیں کر سکتے، ابو سفیان بھی نہیں کر سکتے، ان کی عظمتوں کا مقابلہ بلال حبشی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ بڑے عظیم لوگ ہیں، لیکن حضور نے ایک مرتبہ نہیں سینکڑوں مرتبہ ارشاد فرمایا ٹھیک ہے تمام صحابہ بڑے عالی شان ہیں، لیکن حضور نے فرمایا ابو بکر تو ابو بکر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان صحابہ، مقام صحابہ، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر ابو بکر، گلی گلی ڈگر ڈگر، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضور نے فرمایا تمام صحابہ بڑے عالی شان، لیکن ابو بکر تو ابو بکر ہے۔ ان جملوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ابو بکر خود ابو بکر ہے، اس جیسی مثال ہی کوئی نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا کیا کہنا، کیا ٹھکانا۔ رب کائنات نے خود جنہیں عظمتیں عطا فرمائی ہو، امام الانبیاء کی زبان مبارک سے جنہیں عظمتیں ملی ہو، فضیلتیں ملی ہو، دنیا اور آخرت کے مقام و براتب ملے ہو، اور کیا بات کروں، ابو بکر تو وہ ہے جو امام الانبیاء کا بچپن کا یار ہے۔ علماء نے لکھا ہے حضور 8 سال کی عمر کے، ابو بکر 6 سال کی عمر کے گلی میں سے تشریف لے جا رہے ہیں، اچانک ملاقات ہو گئی، اچانک آمنا سامنا ہو گیا، سلام دعا ہو گئی، حال احوال ہو گیا، گفتگو ہو گئی۔ اللہ کی شان ہے، حضور 8 سال کے، ابو بکر 6 سال کے، اسی عمر کے اندر اچانک ہونے والی ملاقات اللہ نے ایسی کرائی، ایسی کرائی، یقیناً اللہ نے اسی دن اعلان فرما دیا ہوگا او ابو بکر اب تم مل گیا، قیامت آ جائے گی، تم میں جدائی کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، کوئی محبت کرنے والا تھا، کہنے لگا یا امیر المؤمنین خیر الخلائق بعد نبی اللہ، اے امیر المومنین، اے وہ ذات جو تمام مخلوقات میں نبی کے بعد زیادہ فضیلت والی ہے، زیادہ عظمت والی ہے۔ صاحب لفظوں میں بتلاؤں، یوں کہا کہ اے علی، جو آپ کو اللہ نے مرتبہ نبی کے بعد سب سے افضل عطا فرمایا۔ سواری سے اتر گئے، اعلان کیا، اپنے جو قریبی تھے ان کو بلایا،
سب لوگوں کو مسجد میں بلاؤ اور کہو امیر المومنین نے خطبہ دینا۔ آ گئے مسجد میں، سب لوگ جمع ہو گئے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا سب لوگ جمع ہو گئے۔ کہا بالکل سب آ گئے، سب مسلمان آ گئے۔ کہاں آ گئے؟ کوئی قریب ہے تو بلا لو، انہیں بھی بلا لیا گیا۔ جب یقین ہو گیا علاقے کے سب لوگ آ گئے، اعلان کر دیا، بلند آواز سے خطبہ ارشاد فرما دیا، فرمایا یا ایھا الناس خیر الخلائق بعد نبی اللہ ابو بکر ثم عمر۔ میرا اعلان سن لو، امیر المومنین کا اعلان سن لو، آج کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ میرا مرتبہ نبی کے بعد سب سے زیادہ ہے، بلکہ میں جانتا ہوں رب کائنات نے مجھے علم دیا ہے، امام الانبیاء کے سینے سے مجھے علم مل گیا، میں جانتا ہوں نبی کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، فرمایا اس نے تو غلطی سے کہہ دیا، آج کے بعد اگر یہ کوئی کہے گا کہ میرا مرتبہ نبی کے بعد ہے، نبی کے بعد سب سے افضل یعنی عمر سے بھی افضل، ابو بکر سے بھی افضل جو مجھے کہے گا، آج کے بعد جس نے بھی کہا اس کو 80 کوڑوں کی سزا دی جائے گی، 80 کوڑے لگوائے جائیں گے۔ فرمایا خیر الخلائق بعد نبی اللہ ابو بکر، نبی کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ کیوں؟ ایک اور موقع ہے، حضرت علی نے فرمایا میں جانتا ہوں حضور کے ساتھ مزار میں سب سے پہلے ابو بکر جائے گا، پھر عمر جائے گا۔ شیر خدا آپ کو کیا پتا؟ فرماتے ہیں ساری زندگی میں بھی حضور کے ساتھ رہا ہوں، میں بھی حضور کے ساتھ رہا ہوں، جب بھی باتیں ہوتی تھی لوگ بھی یہی بات کرتے تھے، حضور بھی یہی بات کرتے تھے۔ حضور فرماتے تھے میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، یعنی کھایا پیا آئے گئے ان باتوں کے ساتھ یہی ہوتا تھا۔ حضور فرماتے تھے میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر۔ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا تھا اسی وقت کہ حضور کے بعد مرتبہ ابو بکر کا ہے، پھر عمر کا ہے، حضور کے بعد مزار میں ابو بکر جائے گا، پھر عمر جائے گا، حضور کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اس لیے میں بھی کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، وہ صدیق اکبر کہ جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ، وہ پہلا عرب ہے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، چٹانوں سے مضبوط جس کا قدم تھا، چٹانوں سے مضبوط جس کا قدم تھا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا،
وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہیں قدسی آمین اس کی دعا پر، زمین پر وہ عرش بری دیکھتا ہے، زمین پر وہ عرش بری دیکھتا ہے، وہ سب سے نرالا وہ سب سے جدا ہے، دعا کے لیے وہ اگر لب ہلا دے، دعا کے لیے وہ اگر لب ہلا دے، خدا اس پہ اپنے خزانے لٹا دے، وہی ثانی اثنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہے بڑے سب مراتب، وہ سارے کا سارا خدا کے لیے تھا، وہ سارے کا سارا خدا کے لیے تھا، وہ زندہ فقط مصطفیٰ کے لیے تھا، نبی سے وہ نظریں ہٹاتا نہیں ہے، نبی سے وہ نظریں ہٹاتا نہیں ہے، جہاں پر نبی ہے وہ اب بھی وہی ہے، وہ صدیق اکبر کہ جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ وہ پہلا عرب ہے، اور لوگوں رب کائنات نے امام الانبیاء کے بعد اس امت میں صحابہ میں تمام امت کے لوگوں میں اگر کسی کو سب سے زیادہ عظمت و فضیلت عطا فرمائی ہے تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات اقدس ہے۔ یہی جمادی الثانی کا مہینہ 22 تاریخ کو امام الانبیاء کی دنیا سے رخصتی کے 2.5 سال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اگلا جمعہ 22 جمادی الثانی کا ہی ہوگا۔ آپ کو کیونکہ اگلے جمعے زندگی رہی تو ابو بکر صدیق سنانا ہے، سنیں گے بھی آپ لوگ؟ آج تھوڑی سی میں نے وہ مٹی میں ہل چلاتے ہیں نا جی، آج ہل چلا دیا، اگلے جمعے انشاءاللہ بیج بوئیں گے حضرت ابو بکر صدیق کی محبت کا۔ یہ تو پتہ چل گیا نا کہ تمام صحابہ میں اللہ اور اس کے رسول نے حضرت ابو بکر صدیق کو سب سے زیادہ عظمت عطا فرمائی۔ یہ پتہ چل گیا، اب حضرت ابو بکر صدیق کی باقی عظمتیں آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ آئندہ جمعے زندگی رہی۔ اللہ صحابہ اہل بیت کی صحیح محبت و عظمت ہمارے دلوں کے اندر بسا دے، ان کی اطاعت فرما برداری ان جیسی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے ہمارے پروردگار، جو کچھ کہا سنا دل میں بسانے کی توفیق عطا فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے صحابہ، آپ کے اہل بیت سے ہمیں سچی محبت عطا فرما، ان جیسی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما، ان جیسا ایمان بنانے کی توفیق عطا فرما، ان جیسا قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہمیں ان جیسا مسلمان بنا دے۔ عظمت میں تو ہم نہیں مل سکتے مولا، کردار میں، اعمال میں، صداقت میں، عدالت میں، سخاوت میں، شجاعت میں مولا ہمیں صحابہ جیسا بنا دے، عملی زندگی ہماری صحابہ جیسا بنا دے۔ یا اللہ، یہ جتنے حضرات بھی تشریف فرما ہے سب کا آنا قبول فرما، سب کی زندگیوں میں، گھروں میں، کاروبار میں، اولادوں میں برکتیں عطا فرما۔
یا اللہ جتنے ہمارے مسجد مدرسہ کے معاونین خدمت گزار ہیں، ہمارے خدمت گزار ہیں، اللہ سب کے مال میں جان میں کروڑوں گنا زیادہ برکتیں عطا فرما۔ بھائی مرزا عبدالرشید صاحب، بھائی عبدالرزاق بھٹی صاحب یہ لاہور کے ساتھی ہیں، ایسے ہی بھائی رانا امجد بشیر صاحب صادق آباد کے، اور ایسے ہی خالد لالا اور حاجی شیخ نعمت اللہ، انہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا۔ اللہ حاجی شیخ نعمت اللہ صاحب کی اہلیہ کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ بھائی طاہر بشیر صاحب مجاہد ٹاؤن پرانے شجاباد روڈ کے ساتھی ہیں، پچھلے دنوں ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اور جتنے حضرات آئے بیٹھے ہیں اللہ سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما۔ برادر محترم بھائی سفیان صاحب، ایسے ہی بھائی عظمت گھومن صاحب، بھائی محمد حسین صاحب، اللہ ان حضرات کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما۔ اور ہمارے محترم بخاری صاحب تشریف لاتے ہیں، اسحاق بخاری صاحب خود نہیں آئے، بیٹے ان کے آئے ہیں، فون کیا تھا انہوں نے، بچیوں کی طرف سے کچھ پریشانی ہے، بیماری ہے، اللہ عافیت کا معاملہ فرما، صحت تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ بھائی وقار شاہ صاحب اور ایسے ہی حماد، اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما۔ صابر شاہ صاحب، بھائی محمد عبداللہ، حاجی عبدالوہاب صاحب، حاجی اکرم صاحب، اور ایسے ہی لطیفہ آباد سے اور ولید آباد سے کئی سارے ساتھی تشریف لائے ہوئے ہیں، ریواڑی والے ساتھی بھائی یاسر